حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک بابا جی نبی پاک کی بارگاہ میں آئے، اور جب وہ واپس جانے لگے تو میں نے عمر پوچھی تو عمر تھی 96 سال۔ کہتے ہیں بزرگ جب آئے نا تو یہ بھنے جو ہے نا ان کی سفید ہو کے تو یوں آنکھوں پہ آ گئی، بڑی چھڑی بابا جی نے پکڑی ہوئی اور دونوں ہاتھ پکڑ کے نا چھڑی کے اوپر جھکے ہوئے ہیں، ایک جانی قربان جاؤ۔ کہتے ہیں جب وہ بزرگ مسجد میں داخل ہوئے تو میرے رسول نے کھڑے ہو کے استقبال فرمایا، کھڑے ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کے بابا جی کو بازو سے پکڑا اور بٹھایا۔ حضور بیت پہ کہا بزرگوں کیسے آئے ہیں؟ تو کہتے ہیں وہ بابا جی بات کرتے تو آنکھ کھول کے پہلے حضور کا چہرہ دیکھتے، پھر وہ بات کرتے تو ان کے لب و لہجے کے اندر بڑی پریشانی، بڑی تکلیف، بڑی مایوسی۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، حضور زندگی ساری گناہوں میں بیت گئی ہے، حضور غلطیاں ہی غلطیاں، اے اللہ کے رسول بڑی لمبی فہرست ہے، پاپ ہی پاپ ہے، کالے سیاہ دفتر ہے۔ حضور اس عمر میں آپ کا ایک صحابی ملا ہے، اس نے بات سمجھائی ہے تو تھوڑا خیال آیا ہے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میرا وجود بیکار ہو گیا ہے، حضور بوڑھا ہو گیا ہوں۔ 3 باتیں کہی بزرگوں نے اور نرالی کہی۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اب تو میری کمر بھی سیدھی نہیں ہوتی کہ میں نماز ہی صحیح ادا کر سکوں، بوڑھا ہو گیا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میرے اندر طاقت نہیں کہ میں محنت مزدوری کر کے صدقے اور خیرات دے سکوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں تلوار لے کے جہاد بھی نہیں کر سکتا، حضور نہ میں لمبی نمازیں پڑھ سکتا ہوں، آقا نہ میں صدقات و خیرات دے سکتا ہوں، محبوبہ نہ میں دین کے لیے کوئی جہاد کر سکتا ہوں، بیکار وجود ہے، بیکار بیکار وجود کو تو گھر والے برداشت نہیں کرتے، بچے دعا کرتے یا اللہ ابا جی کو پردہ دے دے، اماں کو پردہ دے دے، بیکار ہو گیا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جیسے برسات میں بارش کی جھڑی لگتی ہے، یوں مصطفیٰ کی آنکھوں سے جھڑی لگ گئی، حضور کھول کے روئے، کھول کے۔ اور میرے حبیب پاک نے فرمایا بزرگوں بڑے مجاہد ہیں، دین کے لیے جہاد کرنے والے بڑے ہیں، رب کریم کو آپ کی تلوار کی اتنی حاجت نہیں، اور فرمایا اس کے خزانے کوئی خالی تو نہیں کہ آپ ہی گویا صدقہ دیں گے تو بھرے جائیں گے، اور فرمایا پھر رب کریم کی شان میں اضافہ نہیں کرتی عبادتیں، وہ تو بندے کو نفع دیتی ہے۔ وہ بزرگوں نہ آپ جہاد کریں، نہ آپ صدقات دیں، لا نبی نمازیں پڑھے، آپ صدق دل سے آ جائیں، اللہ کے رسول کا وعدہ ہے رب آپ کو بغیر حساب کتاب جنت عطا فرما دے گا۔ آنا تو شرط ہے کہ نہیں بھی آئے تو صحیح، نہ پہنچے تو صحیح، یاد ہے اس کو نہیں عادت صدقہ تو خیرات کی، جہاد کی تبلیغ، آئے تو صحیح نا، ان اللہ بدائیگا عرفہ ثم تاب اللہ علیہ۔ اور جو حق والے تھے انہوں نے حق اس طرح سمجھا کہ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں میرا استاد اگر چاہے تو مدینے کے چوک میں کھڑا کر کے مجھے بیچ دے، میں بک جاؤں گا، لیکن اس کے حق سے میں آپ پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو تم سے نیکی کرے اسے اچھا بدلہ دینے کی کوشش کرو، اور حضور فرمانے لگے اگر بدلہ دینے کی طاقت نہ ہو تو پھر اس کے لیے دعا کرو، اور اتنی کرو اتنی کرو اتنی کرو محسن کے لیے دعا کہ تمہیں یوں لگے کہ تم نے حق ادا کر دیا ہے، پھر اس کے لیے دعا کرو، اپنے محسنوں کا شکریہ۔ اور یارو میرے نبی پر کوئی احسان نہیں کر سکتا، لیکن میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جس نے تھوڑی سی بھی محبت کی نا، مدینے والے لینے گئے میرے نبی پاک کو ہجرت سے پہلے، تو حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالانکہ ابھی کلمہ نہیں پڑھتے تھے، وہ کہنے لگے مدینے سے لینے آنے والوں، نبی پاک یہاں بڑے معزز ہیں، ان کا بڑا اعزاز ہے، اگر تم محبوب کی حفاظت کر سکتے ہو تو پھر لے کے جانا۔ تو اہل مدینہ نے کہا کہ آپ ایک دفعہ بھیجیں تو صحیح، ہم تو اپنے اہل خانہ سے بڑھ کر حفاظت کریں گے۔ یہ باتیں ہو رہی ہیں، ایک انصاری تھے حضرت ابو الحیثم، اٹھ کے نا حضور کے قریب گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ایک بات کر لوں؟ حضور نے فرمایا کر لو۔ عرض کی حضور ہمارے جن جن سے بھی تعلقات ہیں ہم سب سے بگاڑ دیں گے، حضور ہم صرف اور صرف آپ کی غلامی کریں گے، لیکن ایک ہلکا سا ڈر ہے، اگر اجازت ہو تو
عرض کر لوں؟ حضور نے فرمایا کرو۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کل کو اگر آپ کو غلبہ ملے اور اللہ کے فضل سے ملے گا تو پھر ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی قوم کی طرف لوٹ آئیں تو پھر ہم سے یہ فراق یہ وچھوڑا سا نہیں جائے گا۔ حضور پھر آپ واپس تو نہیں آئیں گے؟ تو حضور نے ان کی بات سنی تو حضور مسکرا پڑے، فرمایا مدینے والوں سنو، کبھی نہ بھولنا میں تم میں سے ہوں اور تم مجھ میں سے ہو۔ چھوڑ کے کیوں؟ ہمارے ایک بزرگ سے کسی نے کہا تھا او تم لوگ مدینے زیادہ رہتے ہو، حالانکہ نبی پاک نے تو مکے میں زیادہ وقت گزارا ہے۔ 63 سالہ عمر مبارک میں سے 53 سال مکے میں گزارے، مدینہ طیبہ میں تو صرف 10 سال گزارے اور تم ہر وقت مدینہ کرتے ہو۔ وہ کہنے لگے جا کے اپنا کیلکولیٹر ٹھیک کر، تیرا یہ فلسفہ بھی ٹھیک نہیں۔ نبی پاک نے مکے میں 53 سال گزارے ہیں اور مدینے میں قیامت تک کے لیے ڈیرا لگایا ہے، جا کے کیلکولیشن ٹھیک کر۔ حضور نے فرمایا رہنا بھی یہاں ہے، دفن بھی یہاں ہونا ہے، قیامت میں اٹھوں گا تو میری قبر بھی مدینے سے کھلے گی۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میں حضرت صدیق اکبر کے پاس بیٹھا تھا تو ایک خاتون آ گئی دربار خلافت میں کسی کام سے، تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنے کندھوں سے چادر اتاری، اس چادر کو زمین پہ بچھایا، اس بیٹی کو، اس خاتون کو اپنی چادر پہ بٹھایا۔ حضرت سیدنا عمر کہتے ہیں میں نے کہا اللہ نے آپ کو اتنی شانوں سے نوازا ہے، انبیاء کے بعد آپ سب سے افضل ہیں اور آپ اپنی چادر کس کے لیے بچھا رہے؟ کون ہے آخر یہ خاتون؟ تو حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان احد میں حضور کے قدموں میں جان قربان کی تھی۔ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگے یہ اسی سعد بن ربیع کی بیٹی ہے، یہ آج آئی ہے۔ اور ہمارے ملک میں کیا ہوا؟ کبھی پلٹ کے دیکھنا شہداء کے خاندان کس کیفیت میں، کبھی پلٹ کے دیکھنا سرحدوں پہ جان دینے والوں کے بچوں کی کیفیت کیا ہے۔ کبھی کسی تقریب میں بلا لیا جاتا ہے، 2 جملے کہہ دیے جاتے ہیں، کوئی ایک آدھ میڈل بھی دے دیا جاتا ہے، لیکن کبھی پلٹ کے دیکھنا ان کی کیفیات کیا ہے، ان کا خیال رکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب طائف سے واپس آئے نا، تو جب کوئی شہر سے جاتا تھا واپس آتا تھا تو کسی کی پناہ میں آتا تھا تاکہ پھر کو اسے تکلیف نہ دے، اس دور کا رواج تھا۔ تو نبی پاک علیہ السلام جب واپس آئے تو کئی لوگوں سے بات کی گئی لیکن کوئی بھی آگے نہ بڑھا حضور کی حفاظت کے لیے۔ تو مطعم بن عدی اپنے 6 یا 7 بیٹوں کو لے کر اسلحے سمیت پوری شان و شوکت کے ساتھ نبی پاک کو لے کے آیا، اور پھر حضور نے بیت اللہ شریف میں نماز پڑھی۔ وقت گزر گیا، ایک دور کی بات تھی، ایک بات تھی، وہ دور گزر گیا، اس کے بعد بڑے دور آئے، اللہ نے معراج عطا کی، حضور یہاں آ گئے مدینہ طیبہ میں، یہاں سینکڑوں لوگ مسلمان ہوئے، بدر میں اللہ نے فتح دی۔ جب بدر کے قیدیوں کی بات چل رہی تھی نا، یہ جو لوگ قیدی ہو کے ہیں انہیں کس طرح چھوڑنا ہے، تو بڑے بڑے سردار مکے کے تیار تھے سفارش کے لیے آنے کے لیے کہ ان قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے۔ یہاں بھی مشورہ ہو رہا تھا کیا کرنا ہے، قتل کر دیا جائے ان کفار کو، یہ بھی مشورہ تھا، فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے، یہ بھی مشورہ تھا، بہت ساری چیزیں ابھی طے ہونی تھی۔ تو ان ساری باتوں کے بیچ اچانک کیفیت بدلی۔ صحابہ کہتے ہیں باتیں ہوتے ہوتے ایک نیا رخ بات نے اختیار کیا۔ محبوب کریم اچانک فرمانے لگے آج اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا، کیونکہ فوت ہو گیا تھا، کہا آج اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور وہ مجھ سے آ کے کہتا ان قیدیوں کو چھوڑ دے، تو حضور فرماتے ہیں میں دیر نہ کرتا، فوراً ہی چھوڑ دیتا، چونکہ مجھے اس کی وہ نیکی یاد ہے، اس نے وہ جو اس وقت میرے ساتھ رویہ رکھا مجھے بھولا نہیں۔ صرف ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں نا وہ انسان بڑا چھوٹا ہوتا ہے جب ماں اسے وقت دیتی ہے، بڑا چھوٹا ہوتا ہے جب باپ اسے وقت دیتا ہے۔ بڑے اساتذہ کے پاس بڑی کتابیں جب بندہ پڑھتا ہے وہ بھی بڑا وقت ہوتا ہے، لیکن جب اسے یہ اچھی طرح پہچان کرانی ہوتی ہے نا کہ یہ الف ہے، یہ با ہے، اور نہیں یہ تا ہے، آنکھیں کھول کے دیکھ،
2 नुक्तों वाला ता होता है, ये सा है। वो भी बड़े मुशक्कत वाले लोग होते हैं, वो भी बड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन क्या करें, भूल जाते हैं लोग, नहीं याद रहता। वो जिसकी बात सुन के अल्लाह ने दीन की तौफीक दी, इसकी बात सुन के इस तरफ माइल हुए, फिर रिसर्च की और फिर उसी को अनपढ़ करना शुरू कर दिया। फिर कहा कि ओहो, तवज्जो तो उसने दिलाई थी पर यह बंदा ही ठीक नहीं। ये हमारे यहाँ अजीब नाशुक्री का और एहसान फरामोशी का मिजाज आया है। हमें हमारा दीन कहता है आपस में एक दूसरे के एहसानों को भुलाना ना, और नेकी का बदला हमेशा नेकी रखना। हुजूर ने फरमाया शुक्रिया अदा ना कर सको तो मोहसिन के लिए दुआ ज़रूर करना। अपनी ज़िंदगी, ये जो लोग एहसानमंद होते हैं ना, ये बड़े नफीस लोग होते हैं, ये हुदूद के अंदर होते हैं, ये बड़े बादब होते हैं, इनकी ज़िंदगी सुलझी हुई होती है, ढली हुई होती है। यानी ये वो लोग होते हैं जिनका कोई होता है, यानी इनकी कोई सनद होती है, इनके कोई पीछे होता है, इनकी कोई बैक होती है, इन्हें कोई कहने वाला होता है, इनका कोई उस्ताद मुर्शद होता है, इन्होंने किसी से सीखा होता है, इनकी कोई पुश्त होती है। यानी ये वो होते हैं जिनका कोई होता है। और जो कहे कि मैं तो सारी मेहनत आप ही की थी, अब्बे भी कुछ नहीं सी दिता, भाई भी छट गए सन, फलाना भी तो भाई, ओ भाई तू तो ढला हुआ ही नहीं है, ऐसा आज़ाद बंदा, इस तरह की कैफियत, ये अंदाज दुरुस्त नहीं है। अपनी ज़िंदगी को एहसानमंद बनाएं। हम बड़े लोगों के एहसानमंद हैं। आप यकीन करें, कभी सोचते हैं तो ढेर सारे लोग ऐसे हैं जिनके बारे में सोचते हैं यार तेरा शुक्रिया कैसे अदा करेंगे, कहाँ से वो लफ्ज़ लाएंगे जिनसे तेरे बड़े सारे ज़िंदगी में लोग होते हैं। बस अपना मिजाज एहसानमंदी वाला बनाएं, ना जज़ा दे सके और ना कोई बदला दे सके तो दुआ के तो अल्फाज अदा किए जा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वक्त कुरान पाक पढ़ें, इस्तिग़फ़ार पढ़ें, दुरूद पाक पढ़ें, ये 3 ही वजीफ़े इनके साथ। और रात का वक्त कोशिश करें क़याम में गुजरे, नवाफल में गुजरे, जहाँ जहाँ भी आप, इसको हमने ज़ाया नहीं करना। याद आती है तो आंसू भी निकलते हैं, दुआ भी निकलती है। थे कुछ लोग